والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. پیارے اسلام بھائیو، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، حافظ صاحب آپ نے تو ہمارا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کہا بھئی کون سا؟ کہنے لگے جی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو پیارے اسلام بھائیو، میں یہ ذہن سے غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. جہاں پر یہ بتلایا جاتا ہے اتنے سالوں کے گناہ بخشے جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی بخشش کا طریقہ اور ہوتا ہے. میں ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں. حضرت صاحب کا 1 لاکھ روپیہ میں دبا کے بیٹھا ہوں، ان کا پیسہ نہیں واپس کرنا. درود پاک پڑھنے سے 1 لاکھ معاف ہو جائے گا؟ مجھے بولو یار. یہ ان کا حق ہے، جتنی دیر میں ان کا حق واپس نہیں کروں گا یا یہ مجھے معاف نہ کریں، درود پاک پڑھنے سے پیسے معاف نہیں ہوں گے. اگر درود پاک پڑھنے سے ان کا قرضہ معاف نہیں ہوگا تو نماز تو رب تعالیٰ کا قرض ہے جو ہمارے ذمہ ہے، یہ کیسے معاف ہوگا؟ ایک بزرگ کی بات مجھے بڑی پیاری لگی. ان کے پاس جب کوئی قرض لینے کے لیے آتا، کیا لینے کے لیے آتا؟ وہ پوچھتے بھائی تو نماز پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہاں جی پڑھتا ہوں، تو اس کو قرضہ دے دیتے. اگر وہ کہتا نہیں جی میں نماز تو نہیں پڑھتا، تو وہ کہتے بھائی میں نے تجھے قرض نہیں دینا. بے نمازی کو قرض نہیں دیتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت جی آپ نمازی کو قرضہ دے دیتے ہو، بے نمازی کو نہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو رب کا قرضہ نہیں دیتا اس نے میرا قرضہ کہاں سے دینا. بڑا قرض سرتے نماز والا، سروں لاؤ دل برا واسطہ ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، کھڑی شریف والی سرکار، جن کے اشعار ابھی پڑھ بھی رہے تھے. وہ ایک جگہ آتا ہے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ بھانڈا بھونا. یقین جانو یہ اولیاء اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے علاقائی زبان کے اشعار میں بیان کر دیا کہ اگر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہمارے اشعار پڑھے اس کو قرآن کا پتہ چل جائے. اب دیکھو لکھ کیا رہے ہیں، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد تے تو کلی کر جاندی نے ڈرنا.
اب فرما رہے جتنی دیر تیرا سانس میں سانس چل رہا ہے تیرے لیے لو ہے، دن ہے، ارے جلدی جلدی اپنا برتن نیکیوں والا بھر لے۔ اگر تو نے برتن نہ بھرا، تیری سانس کی مالا ٹوٹ گئی، تیری رات پڑ گئی، تو خالی ہاتھ جب تو قبر میں جائے گا تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگلی بات دیکھو یار، کیسی کمال لکھے یار، کیسی کمال لکھے۔ فرماتے ہیں جنہاں نے پریا سر تے دھریا، وہ قدم چکن ڈر ڈر کے۔ یعنی اگر تو نے کچھ نیکیاں کر ہی لی ہیں تو اب اکڑ کے نہ چل، غرور تکبر نہ کر۔ اس لیے کہ جس کے سر پر خالی برتن ہو وہ بے احتیاطی سے چلتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیڈا لگا برتن ٹوٹے گا اور لے لیں گے۔ اور جس کا برتن بھرا ہوا ہے وہ سنبھل سنبھل کے قدم اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہے ٹھوکر لگی برتن بھی ٹوٹے گا، ساری کمائی بھی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اگر تو نے نیکیاں کچھ کر لی ہیں تو بے خوف پھر بھی نہ ہو، ارے اب اور زیادہ محتاط ہو کے چل، سنبھل سنبھل کے قدم اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو ٹھوکر لگے ساری کمائی برباد ہو جائے۔ فرماتے ہیں پریا اوس دا سمجھو جس دا توڑ چڑھے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا ایمان اور اپنی نیکیاں سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر چلا گیا۔ جو راستے میں ضائع کر گیا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ میں ان بزرگوں کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے۔ میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہو، جماعت کروا رہے ہو، تو آپ نے جب سلام پھیرا نا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک عزیز، اس کی کچھ رکعتیں باقی ہیں اور وہ بقایا رکعتیں کھڑے ہو کے ادا کر رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، جس نے امام کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گیا، اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو دوسری رکعت میں ملے، تیسری میں، چوتھی میں، اس کو جماعت کا تو ثواب ملے گا لیکن تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں ملے گا۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں جو پہلی رکعت میں بھی شامل ہو جائے اس کو بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اب وہ بقایا رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، بقایا رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، اس سے پتہ چلا اس کی تکبیر اولیٰ آج فوت ہو گئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا، بھئی آج تیری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، وجہ کیا بنی؟ اب تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کا نقصان کتنا ہے یہ بھی یاد رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ بڑے پریشان حال کھڑے، بڑے پریشان افسردہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی تو بڑا افسردہ ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس 10 اونٹ تھے، ان کے اوپر بڑا قیمتی سامان لدا ہوا تھا، 10 کے 10 کہیں گم ہو گئے، جس کی وجہ سے میں پریشان بڑا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی میں تو سمجھا تھا کہ تیری کوئی تکبیر اولیٰ فوت ہوگی جس کا تو افسوس کر رہا ہے۔ وہ ایک دم حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا اتنا بڑا نقصان ہے جتنا 10 اونٹ اور ان پر سامان لدا ہو؟ فرمایا تو 10 اونٹوں کی بات کرتا ہے، یاد رکھ پوری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھی جائے، تکبیر اولیٰ کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔
اگر میری بات کا برا نہ منائیں تو میں ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں، جو بندہ تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتا ہے اس کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، جو جماعت ہی چھوڑ دیتا ہے اس کو کتنا نقصان ہوتا ہوگا، اور جو بندہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یقین جانو میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، آج اگر کسی کا 5,000 روپے کا نوٹ گر جائے، گم جائے، مس پلیس ہو جائے، جیب سے نکال لیا جائے، کتنے دن افسوس کرتا رہتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ یار کبھی 5 نمازیں قضا ہونے پر تیری آنکھ سے آنسو نکلے؟ نماز قضا ہونے سے ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ میں اس کی بھی وجہ بتلا دوں، اس کی بھی وجہ بتلا دوں۔ ایک وہ بندہ ہے جس کی صرف تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، صرف جماعت چھوٹ جائے، بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اوہ حافظ صاحب آج میری جماعت چھوٹ گئی، میں بڑا پریشان ہوں۔ اوہ حافظ صاحب آج میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، میں بڑا پریشان ہوں۔ اور ایک بندہ جس کی 5 نمازیں ہی قضا ہو رہی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں، احساس تک نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی معاشرے کے دونوں افراد ہیں نا، دونوں ہی کلمہ گو مسلمان ہیں، ایک کی صرف ایک جماعت چھوٹی ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور ایک کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں، احساس تک نہیں ہے۔ آؤ میں اس کی وجہ بتلاؤں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ میرا کپڑا سفید ہے، اس کے اوپر ایک داغ لگ جائے سیاہ، دور سے نظر آتا ہے، بدنما لگتا ہے، اگر میں اس کو دھو کر صاف کر لوں صحیح ہے، نہیں دھوتا نہیں صاف کرتا، یہ داغ بڑھتے بڑھتے اور داغ پڑتے پڑتے جب کپڑا ہی کالا ہو جائے، اب مزید داغ لگنے سے کوئی پتہ چلے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ انسان کا دل جو ہے یہ سفید چادر کی طرح ہے، اگر اس کے اوپر ایک داغ لگ جائے، گناہ ہو جائے، بڑا بدنما لگتا ہے، توبہ کر لے رب تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، نہیں توبہ کرتا داغ بڑھتے بڑھتے دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے اب اس پر مزید داغ لگنے سے پتہ نہیں چلتا۔ ارے جس کا ایک نماز چھوٹی ہے پریشان ہو گیا، اس کا دل صاف ہے، سفید چادر کی طرح ہے، ایک چھوٹا سا داغ لگا بدنما لگ رہا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور جس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو چکا ہے، اب اس کو اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب دل کالا ہو جائے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور میری بات یہ کان کھول کر سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں، لیکن شفاعت مسلمان کی فرمائے، مسلمان ہی سرکار کی شفاعت سے جنت میں جائے گا، اور جس کے پلے ایمان ہی نہیں ہے یار اس کو کیا بنے گا؟
ایمان کی تو حفاظت کرو، ایمان کو تو چیک اپ کرو، ہمارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک میرا کلپ تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سنا اور بے نمازی نمازی بن گئے۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ وہ کلپ تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم کا مہمان کون ہے؟ آ جائے، ہم کہتے ہیں جائے نا، او یار چلے جائیں، او بہ جا روٹی کھا کے جائیں یار، اور نہیں چاہ بھی پی کے جائیں، ہم چاہتے ہیں یہ اور ٹھہرے جائے نا۔ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم آگے ہم کہتے ہیں جلدی نکلے، اچھا یار باقی گلا بات جو کر لوں گے، کوئی ضروری گل ہے فون تے کر لیں، ہم کہتے ہیں یہ آیا نکلے پڑا۔ یہ مہمان کی کون سی قسم ہے؟ اور ایک ہے ہم کہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو، وڑے ہی نہ۔ ہم اس سے اس قدر ناراض ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میرے گھر میں ہی داخل نہ ہو۔ یہ مہمان کی کون سی قسم ہے؟ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، مسجد کس کا گھر ہے؟ تھوڑا سمجھیے آواز۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ مسجد میں چلے جاؤ، اگر دل لگ رہا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کہتا ہے تسبیح بھی پڑھ لے، قرآن پاک بھی پڑھ لے، درود پاک بھی پڑھ لے، اور درس بھی سن لے، سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے۔ رب تعالیٰ نہیں چاہتا یہ میرے گھر سے جلدی چلا جائے، رب چاہتا ہے اور ٹھہرے اور ٹھہرے اور ٹھہرے۔ اور جو مسجد میں جاتا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتا ہے، جیسے کو پیچھے کلاشن کوف لے کے کھڑا ہے، اگر 1 سیکنڈ زیادہ لگا دیا تجھے اڑا دیا جائے گا، جلدی جلدی بھاگ کے جاتا ہے۔ سمجھ جاؤ یہ مہمانوں کی دوسری قسم ہے۔ رب تعالیٰ نہیں چاہتا یہ بندہ میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے۔ اور غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، جو مسجد میں نہیں جا رہا وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنی قسمت پر روئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر کے اندر داخل ہو۔ کیونکہ مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے داخل اللہ کی توفیق سے جاتا ہے۔ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں چیلنج کرتا ہوں، آج ہماری مساجد میں عموماً وہ سہولتیں حاصل ہیں جو عام مسجدوں عام گھروں میں حاصل ہیں۔ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا محلہ ہی مسجد میں چلا جائے، لیکن جاتا وہی ہے جس کو رب تعالیٰ۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میں ایک مثال دے دوں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا نا، کسی کا ملازم تھا، اپنے مالک کے ساتھ سفر کر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے کہا حضرت صاحب نماز کا ویلا ہو گیا تو نماز پڑھ لئیے۔